آج صحابیات کے مقدس نام، بزرگوں کے نام، خوبصورت نام، آج ان کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جو لوگ چاہتے ہیں ہم یونیک نام رکھیں، تو ان بیویوں سے اچھے تو یونیک نام ہو ہی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر زنیرہ نام، سب سے پہلے بات یہاں سے میں شروع کروں۔ بی بی زنیرہ کی آنکھیں نابینی ہو گئی تھی، کیونکہ کفار نے تشدد کیا اور اتنی اذیت دی کہ آنکھیں مبارک شہید ہو گئی تھی۔ اور پھر وہ یہودی عورتیں وہ آپ کو طعنے دیتی تھی کہ آپ ہمارے بتوں کو برا کہتی تھی، اس لیے آپ کو سزا ملی، اس لیے اللہ نے آپ کی آنکھیں واپس لے لی، اس لیے نابینی ہو گئی۔ پتہ پھر بی بی کا کیا عقیدہ تھا، بی بی زنیرہ کا؟ لوگ کہتے ہیں زنیرہ نام نہ رکھیں، یہ تو بہت پرانا نام ہے اس بی بی کو، تو اس بوڑھی عورت کا بھی نام تھا۔ تو دیکھو اس زنیرہ بی بی نے کتنا کام کیا، یقین کتنا تھا اس بی بی کا، اعتماد کتنا تھا۔ فرمایا میرا اللہ چاہے تو صبح میری آنکھیں واپس آ سکتی ہیں۔ اور پھر رب کا کرم ہوا، صبح اٹھی تو آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن تھی۔ تو یہ بیویاں وہ تھی جو دعا کرتی تھی، رب تعالیٰ قبول فرما لیتا تھا، مگر عقیدہ ہونا چاہیے، یقین اپنے رب پر کامل تھا ان کا۔ جی تو زنیرہ نام برا نہیں ہے، یونیک نام جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے، اور یا جن کے معنی بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں، وہ نام رکھ لیتے ہیں اور ڈھونڈتے پھرتے نہیں کوئی الگ سا نام ہو، کوئی الگ نام کسی نے سنا لوگ حیران ہو جائیں، تو اس کا جناب آپ کو فائدہ کیا ہے؟ یہ نام رکھو گے تو آپ کی نسلوں تک اللہ رب العزت اس کی برکت عطا فرمائے گا، اور آپ کو نام رکھنے کا بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا اور دامن نیکیوں سے بھی بھرے گا، کیونکہ آپ نے ان بیویوں سے محبت کی۔ جی اب دوسری بی بی سمیہ، یہ لوگوں کو نام پسند نہیں آتا، کہتے سمیہ پرانا نام ہے، سمیہ ہمیں ذہن زبان پہ نہیں چڑھے گا، یہ بھی کوئی نام ہوا؟ تو بی بی سمیہ پہلی شہید عورت ہے، مرد بعد میں شہید ہوئے تھے، بی بی سمیہ پہلے شہید عورت ہے، یہ آپ نے غور کرنا ہے۔ تو جب بی بی نے کلمہ حق پڑھا، ابو جہل آ گیا اور کہا اپنے کلمے سے منحرف ہو جا، تو ورنہ تجھے سزا دی جائے گی۔ مگر بی بی جیسے جیسے کلمہ پڑھتی، جوش و خروش بی بی کا بڑھتا اور اس کو چوٹ لگتی، اور آپ سب جانتے ہیں اس وقت کی بات کر رہی ہوں، مکہ مکرمہ کی مسلمانوں پہ بہت ظلم و ستم ہوتا تھا، اور پھر بی بی کو اونٹ پر باندھا، دونوں اونٹوں کے درمیان میں، ایک دائیں پاؤں پر اونٹ باندھ دیا اور دوسرا پاؤں بائیں اونٹ پر، اور آپ کی شرم گاہ پر نیزہ برسایا اور آپ کو شہید کر دیا۔ آج عورتیں کہتی ہیں عورت کچھ نہیں کر سکتی، کیوں جناب؟ پہلی شہید عورت بی بی سمیہ، تاریخ تو دیکھو آپ، تاریخ ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ جی مختصر آج میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو بیان دوں، تاکہ میری سب سننے والے اس پر سنیں اور اپنے دلوں کو شاد کریں اور ان ناموں سے محبت کریں۔ اور بھی بے شمار نام ہیں، صرف میں نے 4 ناموں کے بارے میں بات کرنی ہے۔ تیسرا نام ام شریک، لوگ کہتے ہیں یہ کیا نام ہوا؟ آپ رکھیں گے تو ظاہر یونیک لگے گا اور لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کیوں رکھا ہے نام۔ ام شریک فرماتی ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا، اور پھر مجھے اتنا مزہ آتا تھا کلمہ پڑھنے میں، اسلام کی دعوت دینے میں، پھر میں لوگوں کے گھر گھر جاتی، گھر گھر جا کر میں اسلام کی دعوت دیتی، گھر گھر جا کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیتی، میں گھر گھر جا کر اللہ اللہ کی باتیں بتاتی۔ کہتی بت کچھ نہیں کرتے، ایک ہی رب کو ماننے لگ جاؤ، ایک ہی رب کی طرف آ جاؤ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول بن کر ہمیں ہدایت دینے کے لیے آگے، اور لوگ ان کا کلمہ پڑھو۔ فرماتی ہیں کبھی میں بازار، کبھی عورت مل جاتی، اس کو میں ایک ایک عورت کو بلا کر، میلوں میں بازاروں میں ایک ایک عورت کو بلا کر، تو آپ اس بات کا بھی تو ذائقہ لو، گھر گھر جا کر ایک ایک کو سمجھانا۔ اور پھر فرماتے ہیں پھر کافروں کو پتہ چل گیا، پھر یہودیوں کو، پھر ابو جہل ابو لہب آ گیا اور کہا کہ بی بی تیرا اثر رسوخ زیادہ ہے، تو امیر گھر کی ہے، ورنہ ہم تجھے سزا دیتے، مگر تجھے سزا نہیں دے سکتے، کیونکہ پیچھے ہم نے 2 بیویوں کا شہید کا ہم نے دیکھ لیا کیسے ان کو سزائیں ملی۔ پھر ام شریک فرماتے کہ مجھے ننگے اونٹ پر بٹھایا گیا اور مجھے لے جایا گیا، سفر کرتے رہے، اور سنا ہے میں نے کہ ننگے اونٹ پر یا ننگے گھوڑے پر بیٹھنا یعنی کہ بغیر کجاوے کے تکلیف دیتا ہے لمبے سفر میں۔ تو بی بی کہتی ہے مجھے
اور پھر وہ لوگ مجھ سے ساتھ اور زیادتی کیا کرتے کہ خود چھاؤں میں بیٹھ جاتے، مجھے دھوپ میں بٹھاتے، خود کھاتے پیتے اور مجھے بھوکا پیاسا رکھتے۔ 3 دن ہو گئے اسی طرح ہی۔ فرماتی اب میری بے چینی بے قراری زیادہ بڑھ گئی، اب احباب نے غور کرنا ہے۔ فرماتی ہیں کہ مجھے ایسے لگا جیسے میں مرنے کے قریب ہوں، میں بے ہوش سی ہو گئی، اور میں نے دل ہی دل میں اپنے رب کو پکارا، اپنے پروردگار کو پکارا کہ اللہ تیرے علاوہ تو کوئی میری مدد کرنے والا نہیں، اللہ میں تو حق پر ہوں، میں دین کی سپاہی ہوں۔ فرماتی ہیں پھر نہ جانے کہاں سے زمین کے اندر سے ایک پانی کا ڈول نکل آیا، اور میں نے 2 روایتیں اس کی پڑھی کہ آسمان سے آہستہ آہستہ پانی کا ڈول اترنا شروع ہوا، اور ام شریک فرماتے ہیں کہ میرے قریب آ گیا اور میں نے اس سے پانی پیا، اور پھر میں نے اپنے کپڑوں پر بھی چھڑکا، اور پھر میں نے جب تسکین پا لی تو وہ پانی کا ڈول جیسے آیا ویسے چلا گیا۔ پھر میرا دل چاہا کہ اتنی تھوڑا سا میں نے اور پینا تھا، اور میں پیتی۔ پھر فرماتے پھر ویسے ہی پانی کا ڈول آ گیا۔ آپ احباب یہ تو مزہ لو، اس بات کو تو غور کرو کیسے رب تعالیٰ کی، اس نے تو کن کہنا ہے، تمام کائنات پلٹ سکتی ہے۔ ام شریک کی بات بتا رہی تھی، فرماتے کہ ویسے پھر وہ ڈول آ گیا، میں نے پھر اور پانی پیا، اور میں نے تھوڑی جگہ بھی گیلی کر لی۔ اب میں پھر لیٹی رہی، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ یہودی آئے، پھر انہوں نے دیکھا کہ میرے پاس تو اتنا پانی، چاروں طرف زمین گیلی تھی، تیرے پاس پانی کہاں سے آیا؟ تو میں نے کہا پاگلو، تجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی، تم سمجھے ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، یہی تو تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ ان کو چھوڑ کے ایک ہی رب کے ماننے والے بن جاؤ، ایک ہی رب پر ایمان لے آؤ۔ یوں اس بی بی نے کہا تم تو مجھے باندھ کر گئے تھے، تم دیکھ نہیں رہے کیسے رسیاں ویسی بندھی ہوئی ہیں، میرا رب قادر اور مطلق ہے، وہ ایسے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْسَبُ، کہ میرا رب وہاں سے رزق دیتا ہے، وَيَرْزُقُهُ کہ وہ رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ میرا پروردگار تو بہت شان والا ہے، بہت رحمت والا ہے۔ بہت سے یہودی تو اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور جن کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی تھی تو ان کو کب نصیب تھا۔ جی اب 34 بات، جی میں نے بی بی سمیہ کی بات بتائی آپ کو، پھر میں نے بی بی زنیرہ کی بات بتائی، پھر میں نے اب ام شریک کی، اب بی بی آسیہ کی بات اپنے غور کرنا۔ جو بی بی آسیہ تھی فرعون کی بیوی تھی، فرعون کے گھر میں جب نمرود کے گھر میں جب بی بی نے کلمہ حق پڑھا، جناب ابراہیم خلیل اللہ کے رب پر ایمان لے آئے، تو پھر ان کو پھر جو ایمان کی لذت آ گئی نا، پھر ان کو کچھ بھی نہیں۔ اور پھر کیسے سزائیں ملی؟ سب سے پہلے بادشاہ کی بیوی تھی، آپ سمجھے نہیں، آسیہ نام رکھنے میں ہمیں شرم آتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ اچھا ہاں سچ ایک اور بات، لوگ کہتے ہیں بیماری آ جاتی ہے اسی لیے بیمار رہتی ہے، اس لیے اس کا قد نہیں بڑھ رہا، اس لیے اس کے دانت خراب ہیں، اس لیے اس کی صحت اچھی نہیں ہے، نام اچھا، نام بدلو، نام میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ان بیویوں کے نام رکھنے سے کتنا افسوس نہیں ہے، ہمیں اپنے ایمان کی سلامتی کی دعائیں کرنی چاہیے۔ ان پاکیزہ بیویوں کے نام رکھتے ہم کہتے ہیں پھر ہمیں بیماری آ گئی۔ نام کچھ نہیں ہے، اپنی ایمان کی سلامتی کی ہم دعا کریں کہ ان کے ناموں سے تو ہمیں برکتیں ملنی ہیں، ان ناموں سے تو ہمیں اللہ نے شفا دینی ہے، ان ناموں سے تو اللہ رب العزت نے ہم پہ کرم کرنا ہے، ان ناموں کی برکت سے تو انشاءاللہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ ان ناموں سے محبت کر لو، ان بیویوں کی نسبت کے ساتھ تم داخل جنت ہو جاؤ گے۔ جی پھر بی بی آسیہ کو سب سے پہلے شاہی جو خدمات تھی، نوکر چاکر تھے، وہ چھین لیے گئے، پھر شاہی لباس اتارا گیا، پھر بی بی کو الگ بند کر دیا گیا، پھر مزید سزائیں کہ بی بی کو مارا پیٹا گیا، پھر اینڈ پہ جو بی بی کو جیسے شہید کیا، پھر میخیں، لوہے کی میخیں ہوتی ہیں بہت بڑی بڑی، تو اس کو ہاتھوں پہ پیروں پر بی بی کے ٹھوکا گیا، اور اس بی بی کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت ان پہ رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کرے جو یہ میرے بیان سنیں، جو میرا پیغام آپ تک پہنچے، اب اپنے لفظوں میں لوگوں تک بتا دو کہ لوگوں ان سے محبت کر لو، ان ناموں سے محبت کر لو، اپنے اولاد کے اچھے نام رکھو۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ماں باپ کا حق بنتا ہے اپنی اولاد کی اچھی پرورش اور ان کا اچھا نام رکھنا۔ جی ان کا اچھا نام رکھنا بھی ماں باپ پر فرض ہے، اور ان کی اچھی پرورش کرنا، ان کی تربیت کرنا۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی
اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اس میں جو بھی غلطی خامی ہوگی اسے معاف فرمائے. میرا پیغام محبت تھا. اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے جو غلطی ہو گئی ہے، اور ہمیں صحیح دین کے راستے کا مسافر بنائے. آمین اللہم آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.